الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے کلام کے تحفظ کے سلسلے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ ارشاد مشہور و معروف ہیں، جس میں اللہ نے اپنے کلام کے تحفظ کے سلسلے میں اعلان فرمایا اور یہ بات واضح کر دی، ہم نے کلام کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہوں گے۔ چنانچہ تحفظ کی کئی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں میں ایک شکل درس و تدریس ہے، دعوت و تبلیغ، احکام قرآن کی تحفظ کی شکل ہے، فقہ و فتاوی، یہ فتاوی قرآن کی تحفظ کی شکل ہے، قرأت کلام پاک، یہ الفاظ قرآن کی تحفظ کی شکل ہے، قضاء، یہ تنفیذ قرآن کی تحفظ کی شکل ہے، درس و تدریس، یہ ترویج احکام قرآن، تعلیم احکام قرآن کی شکل ہے۔ گویا اللہ تعالی حافظ ہیں تو اللہ نے بندوں میں بھی حافظ بنایا، اللہ قاری ہیں، اللہ نے بندوں میں بھی قاری بنایا، اللہ عالم ہیں، بندوں میں بھی اللہ نے عالم بنایا، اور اللہ پہلے مفتی ہیں، بندوں میں بھی اللہ نے مفتی بنایا، اور اللہ قاضی ہیں تو بندوں میں بھی اللہ نے قاضی بنایا۔ تو یہ تحفظ کی شکل ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چنانچہ روز اول سے تدریس کا نظام حضرات صحابہ کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری و ساری رکھا۔ سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام کی تدریس وہ وورل ہوا کرتی تھی، زبانی ہوا کرتی تھی، یتدرسون القرآن، یہ زبانی درس دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام بحیثیت امی ہونے کے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس وقت لوگوں نے کہا ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کرتے تو اختلاف کیوں ہوتا، تو آپ نے یہاں جو محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ صحابہ نے اختلاف کیا، حضور نے فرمایا بھئی یہ اختلاف کی بات نہیں ہے، کہاں ہے محمد رسول اللہ بتائیے، میں مٹا دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا مٹاؤ، حضرت علی نے فرمایا یہ جرأت میں نہیں کر سکتا، پھر حضرت علی نے اشارہ کیا، حضور علیہ السلام نے اس کو مٹا دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام کتاب سے نہیں پڑھائے بلکہ آپ ما فی الصدور کو الی الصدور منتقل فرمایا، پھر اس کے بعد ما فی الصدور کو ما فی السطور نقل کیا گیا۔ کیا مطلب؟ پہلے قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوا، بعد میں سینے میں جو قرآن موجود تھا اس کو تحریری شکل دی گئی، اور پہلے قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب کی تحریر کی اجازت نہیں تھی، صرف قرآن کی اجازت تھی، قرآن کے علاوہ کسی اور کی تحریر کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اور
احادیث نبویہ کی عبارتوں میں توجہ سے یہ بات سمجھنا جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی عبارتوں میں تمیز پیدا ہونے تک صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی تحریر کرنے کی۔ کیوں؟ اگر کتاب اللہ بھی تحریر کرتے، احادیث نبویہ بھی تحریر کرتے، دونوں تحریروں میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور آئندہ چل کر کون سی کتاب اللہ ہیں، کون سی عبارتیں کلام رسول اللہ ہیں، تو اس میں تفریق کرنا، تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کر دیا، بلکہ آپ کا منع کرنا نہیں، بلکہ اللہ کا منع کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گفت اللہ بود، بھئی جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اللہ کا فرمانا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگر وہ الفاظ عبداللہ کی زبان یعنی حضور کے زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن الفاظ حضور کے ہیں، باتیں اللہ کے ہیں۔ تو اسی لیے کہا وما ينطق عن الهوى، علماء کہتے ہیں وما ينطق باللسان وما ينطق بالحرکات، یعنی کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نہ زبان سے کوئی بات وحی الہی کے بغیر کرتے ہیں، نہ اشارہ وحی الہی کے بغیر کرتے ہیں۔ گویا افعال رسول، اقوال رسول، حرکات رسول، تقریرات رسول، یہ سب کے سب وحی کہلائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے منع کیا کہ آپ کو احادیث لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس وقت صحابہ کرام کے اندر اتنا علم پیدا ہو گیا یہ اقوال اللہ ہیں، یہ اقوال رسول اللہ ہیں، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو حضور نے اجازت دی، اب آپ لکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو داود کی روایت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ حضور آپ کے بہت سارے ارشادات ہیں، ان ارشادات میں کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ باتیں یاد نہیں رہتی، تو میں کیا کروں؟ فرمایا احفظ العلم، علم کو محفوظ کرو۔ کہا کیف احفظ العلم یا رسول اللہ، حضور میں علم کو کیسے محفوظ کروں؟ فرمایا احفظ العلم بالکتابہ، کہا علم کو محفوظ کرو کتاب کے ذریعے سے، یعنی تحریر کے ذریعے سے۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا شروع کیا، صحابہ نے اعتراض کیا، ارے بھئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمام باتیں مت لکھا کرو، حضور کبھی اپنائیت میں کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، کبھی غضب میں کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام جو بھی باتیں فرما دیتے ہیں محبت میں، ان تمام باتوں کو تم تحریر کر لیتے ہو سکتا ہے بعض باتیں اس میں سے ناقابل تحریر ہوں، بعض قابل تحریر ہوں۔ چنانچہ یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام تک پہنچی، آپ علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور یوں کہا لا یخرج من ھذا الا الحق، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے کہا اے لوگو تم نے کیا سمجھا میں غصے میں اور خوشی میں بے قابو ہو جاتا ہوں؟ کہا نہیں، اس زبان سے چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، اپنوں میں ہو یا پرائیوں میں ہو، اس زبان سے نکلنے والی باتیں ہمیشہ حق والی ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ یہ تصور، یہ تخیل نہ کریں کہ یہاں سے نکلنے والی باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ لکھنے کی کچھ نہ لکھنے کی ہوتی ہیں، ایسا نہیں، سب باتیں لکھنے ہی کی ہیں، لکھتے ہیں لکھو، لکھنے دو، منع مت کرو۔ چنانچہ صحابہ کے زمانے میں بعض اقوال کے مطابق 22 صحابہ نے احادیث کی کتاب تحریر فرمائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے قرآن منزل من اللہ ہونے کی حیثیت سے محرر ہے، محرر، گویا اللہ نے ذالک الکتاب فرما کر یہ اشارہ دے دیا، یہ جو کچھ مسموع ہے یہ مسموع کو مکتوب بنا سکتے ہو۔ یہ مسموع یعنی پہلے تو اقرا کہا جبریل نے، اور حضرت نبی علیہ السلام نے اقرا کو سنا، پھر سن کر آ کر کہا اقرا، تو اس اقرا کو پہلے سنا گیا اور سب لوگوں میں سنایا گیا، سننے والے سناتے تھے، پھر جنہوں نے سنا وہ دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔
تو اللہ نے ذالک الکتاب کے ذریعے سے اشارہ کر دیا یہ صرف مسموع کی حد تک محدود نہ رہے، اس مسموع کو یعنی جو باتیں سنی جاتی ہیں اسے مکتوب بنا دیا کرو، یعنی تحریر کر لیا کرو۔ ذالک الکتاب اے المکتوب، ذالک الکتاب اے المکتوب، گویا تحریر کرنا چاہیے کلام اللہ کو۔ اسی لیے قرآن کی تشریح میں، قرآن کی توضیح میں نور الانوار نے جو نقل کیا وہ کیا؟ مکتوب فی المصاحف۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، مکتوب فی المصاحف منقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ گویا قرآن کی تعریف یہ بیان کیا کہ قرآن وہ ہے جو لکھا ہوا ہو اور نقل کیا جا رہا ہو، روز اول سے لے کر آج تک قرآن کو ایک بڑی جماعت نقل کرتے ہوئے آ رہی ہے، چھوٹی جماعت نہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھے اس آیت کو کلام اللہ کس نے کہا، آپ کہیں گے بھئی یہ ہمارے استاد نے کہا۔ استاد کو کس نے کہا؟ ان کے استاد نے کہا۔ ان کو کس نے کہا؟ ان کے استاد نے کہا۔ تو یہ استاد جو کہتے تھے کتنی بڑی جماعت سے کہتے تھے؟ پوری امت سے کہا جاتا تھا۔ تو یہ کب سے کہا جا رہا ہے؟ روز اول سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت سے یہ کلام اللہ ہے سنایا، پوری امت نے پوری امت سے، پوری امت نے پوری امت سے، گویا روز اول سے ایک جم غفیر اس کتاب کی آیتوں کو کلام اللہ ہونے کو نقل کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس لیے اس کی سند بیان نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی اعتراض کرے، ارے بھئی حدیث کی سند تو بیان کرتے ہیں، وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ محمد ابن اسماعیل نقل کرتے ہیں۔ بھئی محمد ابن اسماعیل سے ہم نے وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ سے یہ روایت حاصل کی، آپ نے یہ بات فرمائی، لیکن قرآن پاک سے وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْحُمَامِ بول کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پھر وہاں سے اللہ کی طرف منسوب ہونے والی نسبت کو بیان نہیں کیا، کیوں نہیں کیا جاتا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا انحصار، اس کا بالاستیعاب تمام سندوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ تواتر کے ساتھ روز اول سے ثابت ہے۔ اگر جمع کرو سندوں کو لکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، سندیں آپ کو کئی جلدوں میں دینا پڑے گا، ایک نہیں دو نہیں، کئی جلدوں میں۔ اس لیے کہا تواتر، المعروف کالمشہور، جو مشہور ہے اس کی عیاں راچے بیاں، جو عیاں ہے اس کی سند بیان نہیں کی جاتی۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کتاب اللہ جو کائنات میں سب سے پہلے تحریر کی گئی۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمام کتابیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور دیگر تمام صحیفے ہوں، وہ کتاب اللہ ضرور ہیں لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ نہیں ہے کہ مطلب کیا؟ اللہ نے اسے پڑھ کر جبریل کو نہیں سنایا اور جبریل نے اسے پڑھ کر رسولوں کو نہیں سنایا، وہ کتابیں مکتوبی شکل میں عطا کر دی گئیں۔ لیکن قرآن کو جو خصوصیات حاصل ہیں کسی کو حاصل نہیں، یہ مکتوب بھی ہے، مقروء بھی ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے مکتوب فی المصاحف، لوح محفوظ کا مکتوبی شکل اللہ نے نبی کے اوپر یہ کتاب کی ترتیب اس طرح دیجئے، اس طرح دیجئے، اس طرح دیجئے، ایک شکل منزل من اللہ شکل ہے جس کو کہتے ہیں ترتیب نزول، یہ ایک شکل ہے ترتیب وقوع۔ ترتیب وقوع کون سا؟ لوح محفوظ میں اللہ نے جو کتاب رکھی ہے اس کتاب میں جس شکل میں قرآن پاک موجود ہیں، جس ترتیب پر قرآن پاک موجود ہیں، اسی ترتیب پر حضور کو اشارہ ہوا کہ اسی ترتیب پر آپ قرآن پاک کو مرتب کریں۔ اور یہ نادان نے اعتراض کیا، اور ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب وقوع۔ ترتیب وقوع کو چھوڑ کر ترتیب نزول پر قرآن کو ترتیب دیا جائے، اس کا جواب آسانی کے ساتھ جمہور نے
علماء نے، اتقیاء نے، ربانیین نے، صوفیاء نے اور تمام جتنے اہل حق علماء ہیں انہوں نے یہ جواب دیا، ارے بھئی یہ جو ترتیب نزول پر ترتیب دینا سب سے پہلی بات حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ حضور کا منشا اگر ترتیب نزول کے مطابق ترتیب دینا ہوتا، وہ تمام کاتبین وحی کو حضور یہ حکم دیتے جس ترتیب سے میں کہہ رہا ہوں اسی ترتیب پر تحریر کرو۔ اقرا کا نمبر پہلا آنا چاہیے تھا، سورہ فاتحہ کا نمبر پہلے آیا کیوں؟ تو اس سے پتہ چلا ترتیب نزول یہ منشأ رسول نہیں ہے، ترتیب نزول منشأ الہی نہیں ہے، ترتیب نزول ترتیب رب ذوالجلال نہیں ہے۔ ذالک الکتاب کا اشارہ جس کتاب لوح محفوظ کی طرف کیا گیا اس کتاب کی ترتیب وہ ترتیب نہیں جو ترتیب نزول ہے۔ ترتیب نزول حسب ضرورت حسب حاجت ہوئی ہے، لیکن ترتیب وقوع جو کتاب اللہ محفوظ لوح محفوظ میں اسی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ نے ترتیب دی۔ تو غرض یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے لوح محفوظ کی ترتیب پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیں عطا کیا۔ اب تفسیر سے متعلق چند باتیں سن لیجئے۔ دیکھیے تفسیر کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان میں جس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ نے رحمان کے اوصاف کو بیان فرمائے تو لوگوں نے پوچھا اسجدوا للرحمن کے سوال پر مر رحمان، ارے اب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سجدہ کرو اللہ کا سجدہ کرو کہاں کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں رحمان کا سجدہ کرو۔ وہ رحمان کون ہے؟ مر رحمان، رحمان کس چیز کا نام ہے؟ رحمان کس کا نام ہے ذرا بتاؤ۔ تو کیا ہوا؟ کہاں دیکھو بھائی یہ رحمان کے سلسلے میں جو تم پوچھ رہے ہو یہ رحمان کون ہے؟ مر رحمان، سنو رحمان کون؟ الرحمن علم القرآن، رحمان کا تعارف کرایا گیا۔ اس میں توجہ سے یہ بات سمجھنا، علم القرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن پاک کی تعلیم ہو گئی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، علم القرآن کس کو اللہ نے قرآن سکھایا؟ براہ راست حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خلق الانسان، یہاں پر مفسرین نے 6 تفسیروں میں ایک اہم تفسیر سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر یوں فرمایا، یا خلق الانسان سے مراد حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس لیے کہ علم القرآن، قرآن کو جس ہستی کو اللہ نے پڑھایا وہ حضور کی ذات ہے۔ ہو گیا۔ پھر علمہ البیان، اور یہاں بھی علمہ وہاں بھی علمہ، تو اب ذرا توجہ، یہاں قرآن سکھایا اللہ نے، وہاں بیان سکھایا اللہ نے۔ قرآن اللہ نے کس کو سکھایا؟ حضور کو سکھایا۔ بیان اللہ نے کس کو سکھایا؟ حضور کو سکھایا۔ قرآن تو ہم جانتے ہیں یہ ہے، بیان کیا ہے؟ فرمایا بیان شرح قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیان سے مراد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ پر آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہوتے وقت سرکار کہیں جبریل جلدی نہ چلے جائیں، اس خدشے سے حضور اپنی زبان جلدی جلدی چلایا کرتے تھے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اب آپ اپنی زبان کو نہ چلایا کریں ان کے وحی کے پیچھے پیچھے، نہ چلایا کریں۔ کیوں؟ فرمایا دیکھیے یہ سبب ہیں، یہ سبب ہیں، لیکن سینے میں آپ کے قرآن کو بسانا یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ سبب کے اوپر آپ پریشان نہ ہو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے پر، آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری، وقرآنہ،
آپ کے زبان سے تلفظ جبریل کے مطابق قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تمام تر قواعد کے ساتھ قرات کو نکالنے کی ذمہ داری بھی ہماری۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، سینے میں جمائیں گے ہم، زبان سے پڑھوائیں گے ہم۔ آگے سنیے، وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور اس کی تشریح، اس کی توضیح ہم ہی سکھائیں گے۔ گویا اللہ نے پوری تشریح کی ذمہ داری لی، اسی لیے حضرت تھانوی نے کتاب کا تفسیر قرآن کا نام رکھا بیان القرآن۔ کیا نام رکھا؟ بیان۔ کیا مطلب؟ ارے بھئی ان علینا بیانہ جو ہے، اس بیانہ سے مراد کون سا بیان ہے؟ وہ کون سا بیان ہے؟ بیان سے مراد قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی توضیح۔ چنانچہ کہتے ہیں اصح تفسیر، کون سی تفسیر ہے؟ سب سے پہلی صحیح تفسیر اگر کہا جائے، یوں فرمایا، اس کے درجات مفسرین نے بیان فرمایا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے پہلی تفسیر قرآن خود اپنی تفسیر خود بیان کرے گا۔ قرآن خود اپنی تفسیر خود بیان کرے گا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے۔ یہ کیسے؟ لفظاً و معناً بیان کرے گا۔ نمبر 2، قرآن بیان کرے گا اپنے آیتوں کی تفسیر اشارتاً و کنایتاً و اقتضاءً و دلالتاً، یہ بیان کرے گا۔ تو یہ ہوئی دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر کیا؟ تفسیر کلام اللہ بکلام رسول اللہ، اللہ کے کلام کی تفسیر رسول اللہ کے کلام سے۔ چوتھی تفسیر کیا؟ تفسیر کلام اللہ بحیات رسول اللہ، یہ چوتھی تفسیر۔ پانچویں تفسیر کیا؟ تفسیر کلام اللہ بکلام اصحاب رسول اللہ، یہ پانچویں۔ چھٹویں تفسیر کیا؟ تفسیر کلام اللہ بحیات اصحاب رسول اللہ، یہ چھٹویں تفسیر ہو گئی۔ کتنی تفسیریں ہوئیں؟ 6 تفسیریں ہو گئیں، جس پر کسی کا کوئی کلام نہیں۔ ہو گئی بھائی؟ اب چلیے آگے۔ اب آگے چلتے ہوئے 7 طبقات علماء نے بیان فرمایا۔ 7 ایسے طبقات ہیں تفسیر کے۔ جس وقت تم لوگ تفسیر بیان کرو گے، ایک بات کا خیال کرنا، اپنے طرف سے کبھی تفسیر ایسی بیان نہ کریں جو جمہور کی تفسیر سے خلاف ہو۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں آگے جانا ہے۔ جمہور کی تفسیر کے بالکل الگ نہ رہے، خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہو جائیں، جو نصوص کے خلاف ہو، ان 6 باتیں جو کچھ میں نے بتائی اس کے خلاف آ جائیں، تو اس تفسیر کو تفسیر بالرائے کہیں گے۔ اس تفسیر کو تفسیر بالرائے کہیں گے۔ فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو تفسیر اپنی طرف سے بیان کرے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اتنی جرأت منشأ الہیہ کو اپنی نفسانیت کے ساتھ تو بیان کر رہا ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو۔ اتنی بڑی جرأت کرنے والے کا ٹھکانہ وہی ہوگا نتیجتاً، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا کہ اتنی جرأت مت کرو، تفسیر میں تدبر کی اجازت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کی، تفکر کی اجازت ہے، لیکن کب؟ جب آپ کا تفکر، آپ کا تدبر اور آپ کے جو کچھ بھی ذہانت ہے یہ موافق ہو ان 6 تفسیروں کی تشریح کے مطابق۔ تطبیق دیں گے پہلے، تطبیق جمہور کے مفہوم کے مطابق آپ کی تفسیر کی تطبیق ہو جائے، تفسیر قابل قبول ہے۔ جمہور کے تطبیق کے مطابق تفسیر کے خلاف اگر ہو جائے، تطبیق کے مطابق نہ ہو، تو ایسے موقع پر آپ کی اگر جمہور کے خلاف ہو، اہل سنت کے خلاف ہو، اہل حق کے خلاف ہو، عقائد حقانیہ کے خلاف ہو، اور تشریح میں اگر آپ اپنا الگ راستہ گمراہی کا اختیار کریں، اسے ذلت مفسر کہا جاتا ہے، اور اس تفسیر پر جہنمی ہونے کی بات کہی گئی۔ تو اس لیے یہاں میں ہمیشہ جلالین شریف پڑھاتے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں، یہاں پر ایک بات کہی گئی،
تفسیر جلالین، مضاف مضافلے میں انحصار ہے۔ کیا مطلب؟ خالی یہاں حضرت جلال الدین محلی نے، جلال الدین سیوطی نے جو تفسیر بیان کیا صرف اسی کو بیان کریں، یعنی کہہ کر دیگر تمام جگہوں پر گشت نہ کریں۔ گشت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ امانت داری یہ ہے کہ تفسیر جلالین میں پہلے مقصد جلالین، منشأ جلالین، اور پھر جو کچھ جلالین بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم بیان کرنے کے بعد اور مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے تائیدات کی تشریح کی ضرورت پڑے تو عرض کر دیا کریں، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر نہ جایا کریں۔ اسی لیے جلالین میں 15 پارے ایک گھنٹے میں پڑھانے کو کہا جاتا ہے۔ عربی 15 پارے پڑھانے کا جو ترتیب ہے ہماری وہ 15 یا 10 پاروں کی ہے، تو یہ کیوں؟ جو ہے وہ کہا جائے تو کیا ہے۔ اور دوسری بات، مختصراً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ بندے کی تکمیل کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے، وہ بندے کے کام کی تکمیل کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے۔ معارف مثنوی علامہ رومی نے تحریر فرما کر ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ 300 سال بعد اللہ نے ہم مزاج، ہم صلاحیت، ہم استعداد اور ہم ذہن ایسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے تکمیل معارف مثنوی فرمائی۔ ایسے ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں، ارے بھئی یہاں حضرت محمد ابن احمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب جس وقت تفسیر تحریر کرنے کا انہوں نے ارادہ فرمایا، یہ سوچا جتنے مفسرین ہیں وہ سب تفسیر شروع کرتے سورہ بقرہ کی تکمیل سے پہلے زندگی مکمل ہو جاتی، کبھی 5 پارے پر زندگی ختم، 6 پارے پر زندگی ختم، 10 پارے پر زندگی ختم۔ گویا ابتدا سے شروع کرنے والوں کا حال انتہا تک پہنچنے سے پہلے اکثروں کی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہدایت القرآن مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکمیل فرمائی، ہدایت القرآن کی تکمیل فرمائی، حضرت ہاشمی کی تفسیر کی تکمیل فرمائی، اور وہ بھی اسی طریقے سے بے تفسیر چھوڑ کر چلے گئے، اس کی تکمیل انہوں نے فرمائی۔ تو اس طرح 10 ایسی کتابیں ہیں جس کو تحریر کرنے والے بڑے مخلصانہ تحریر فرمائے، بڑی ہی پر اثر اور پر مغز کتابیں تھیں، لیکن جس وقت اس کی تکمیل کا وقت آیا اس سے پہلے رخصت ہو گئے۔ حضرت نے یہ سوچا ارے بھی پیچھے سے شروع سے درمیان تک بہت سارے مفسرین نے تفسیر فرما دی، اب میں آخر کے 15 پارے کروں، ہو سکتا ہے المؤمن اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے ان کو یہ بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ میری زندگی وفا کرنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ آخری 15 پارے کی انہوں نے تحریر فرمائی، سورہ فاتحہ لکھا، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اب ان کا وصال جب ہوا اس کے کتنے سال بعد؟ 4 سال بعد سیوطی پیدا ہوتے ہیں، 4 سال بعد سیوطی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر 790 پر 1 میں پیدا ہوئے، 860 پر 4 میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ارے بھئی 860 پر 4 میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کا انتقال ہونے کے بعد اب یہاں پر حضرت جلال الدین سیوطی کے سلسلے میں جن لوگوں نے نقل فرمایا وہ کیا؟ وہ یوں فرماتے ہیں کہ 790 پر 1 میں اب ان کا انتقال ہوا۔ کب؟ حضرت جلال الدین سیوطی محلی کا انتقال ہوا 860 پر 4۔ اب دیکھیے 840 پر 9 میں حضرت جلال الدین سیوطی پیدا ہو رہے ہیں۔ 21 سال کی عمر تھی، 21 سال کی عمر تھی، یعنی 70 پر 2، 70 پر 1،
انہوں 60 پر 4 میں انتقال ہوئے، 860 پر 4، 870 پر 1 میں انہوں نے اس کتاب کو لی اور یہ ارادہ کیا میں اس کتاب کی ما بقیہ حصوں کی تکمیل کروں گا۔ اللہ نے وقت میں ایسی برکت عطا فرمائی، یکم رمضان میں انہوں نے شروع کیا، 10 شوال میں کتاب ختم ہو گئی۔ کب شروع کیا؟ ارے 40 دن میں 15 پاروں کی علی ترتیب المحلی، علی ترتیب المحلی تحریر فرما دی۔ کتنے دن میں؟ 40 دن۔ 40 دن جب بندہ کسی بات کا عزم مصمم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو اللہ نے الحمدللہ کتاب کے ذریعے کی تکمیل کے بعد ایسی قبولیت عامہ اللہ نے نصیب فرمائی کہ اس کے 11 خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جامع، بس اس کے باوضو، اب دیکھیں کتاب اللہ ہے اور اصول یہ ہے کہ جب تشریح کے حروف اور قرآن کے حروف برابر سرابر رہیں تو آپ کو بغیر وضو کے اس کتاب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ کم رہیں تو بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، برابر سرابر رہیں تب بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاتھ لگانے کی۔ ہاں اگر قرآن پاک کے حروف کم ہوں، تشریحات کے حروف زیادہ ہوں، تب آپ قرآن پر ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ یہ الگ چیز ہے کہ بے ادبی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی دینی کوئی کتاب بے وضو ہاتھ نہیں لگائی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر تم علم میں برکت چاہتے ہو ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالا کرو، خصوصاً اس وقت جب تعلیم و تعلم کا وقت آئے، باوضو۔ حضرت شیخ الحدیث نے بخاری شریف 3 مرتبہ پڑھی، 3 مرتبہ پڑھی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کوئی حدیث بغیر وضو کے میں نے نہیں سنی، کوئی حدیث بغیر وضو کے میں نے نہیں پڑھی۔ اگر وضو خطرے میں پڑ جاتا میں اپنے ساتھی سے اشارہ کرتا ذرا تو اشکال کر، وہ اشکال کرتے تو ان کے اشکال میں حضرت جواب میں لگتے تو میں جلدی بھاگتا اور وضو کر کے آ جاتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وضو کے برکات ہیں، اور آج علم میں برکت کیوں نہیں ہے، فہم میں برکت کیوں نہیں ہے، عمل میں برکت کیوں نہیں ہے؟ بے ادبی بد نصیبی کا مستلزم ہے۔ اس لیے میں پہلی اما بعد تک الحمدللہ حمداً وافیاً لنعمہ مکافیاً لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد۔ یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ دی اور جو کچھ مقدمہ ہے میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ اصل ہمارا آنے کا مقصد بخاری شریف ہے۔ اس لیے جلالین کے طالبات سے میں عرض کرنا چاہوں گا آگے کی باتیں انشاءاللہ آپ کے معلمہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ ما لا بد منہ وہ میں نے بتا دیا، اور مزید ما لا بد منہ آپ انشاءاللہ درس میں سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برکتاً آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اشرح لی صدری۔ جلالین کے طالبات اور بخاری کے طالبات دونوں دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما وارزقنی فہما
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم۔ جزاکم اللہ خیر۔ بخاری کے طالبات اپنے صف میں بیٹھ جائیں۔